أما بعد قال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزى به أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے ایمانی اور دین بھائیو بزرگو، اللہ تبارک و تعالی کا ہم سب کے اوپر احسان اور کرم ہے کہ اس رب نے ہم سب کو جمعے کی مناسبت سے یہاں جمع فرمایا۔ اللہ تعالی ہمارے یہاں بیٹھنے کو آنے کو قبول فرمائے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، جسے رمضان المبارک کے نام سے سب جانتے ہیں۔ رمضان کے معنی آتے ہیں جل جانا، یعنی گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جو پورے سال گناہ ہوئے، اللہ تعالی شروع رمضان سے لے کر اور آخری رمضان تک تمام گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ بہت سارے گناہ رات کے اندھیرے میں یا دن کے اجالے میں ہوتے ہیں، صغیرہ بھی ہوتے ہیں، کبیرہ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اس پاک مبارک مہینے کے اندر ختم کر دیتے ہیں۔ ہر روز اللہ تبارک و تعالی بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنم سے لوگوں کو خلاصی عطا کرتے ہیں۔ یہ ایک قبیلے کا نام ہے جو مدینے پاک کے قریب میں ہے۔ دو پہاڑوں کے بیچ میں یہ قبیلہ، اس وقت میں وہاں بکریاں چرا کرتی تھی، اور ان دونوں پہاڑوں کے اوپر بے شمار بکریاں ہوا کرتی تھی۔ تو اس قبیلے کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالی ہر روز جہنم سے لوگوں کو نکالتے ہیں۔ تو یقیناً یہ مہینہ بڑا برکت مہینہ ہے۔ اس کی رات بھی برکت والی، اس کا دن بھی برکت والا۔ صبح ہوتا ہے، سحری کی تیاری کرتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے آقا نامدار علیہ السلام جس طرح افطاری کے وقت میں دعا قبول فرماتے ہیں، اسی طرح سحری میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم صبح سحری میں بھی اللہ سے دعا کریں۔ انسان روزہ رکھتا ہے لعلکم تتقون،
اللہ کا مقصد تمہیں بھوکا مارنا نہیں ہے، بھوکا رہنا مقصد نہیں ہے، بلکہ کسی طرح سے تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کے قریب ہو جائے۔ جب کوئی انسان نیک ہوتا ہے، تقوی والا ہوتا ہے، بغیر تقوی کے کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ تقوی اللہ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں تقوی پیدا فرما دے۔ انسان پورے دن روزہ رکھتا ہے، اگر اسے ڈر ہے تو صرف اپنے رب کا ڈر ہے، اگر اسے ڈر ہے تو اپنے اللہ کا ڈر ہے۔ بتاؤ، انسان نماز پڑھتا ہے، اس کا لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، بیت اللہ شریف کا سفر کرتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو پتہ چلتا ہے یہ حج کے لیے جا رہا ہے، اور زکوٰۃ نکالتا ہے، زکوٰۃ ایک سے دوسرے کو دیتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے۔ لیکن میرے بھائی، ایک عبادت روزہ ہے کہ جس کا صرف اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ ہوتا ہے۔ میرا اللہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ جس وقت میں اپنے بندے کو دیکھتا ہے کہ اللہ سارے دن میرا بندہ میرے ڈر کی وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے نہ پانی پیتا ہے، وضو کرتا ہے اور منہ میں پانی جاتا ہے، لیکن اپنے اندر اس کو پیتا نہیں ہے۔ اللہ، اس کے اندر کتنا اللہ کا ڈر ہے، یہ تقوی ہے، یہ انسان کا تقوی ہے۔ ورنہ کون روک سکتا ہے، اس کو کون دیکھ سکتا ہے؟ وہاں تو صرف بندے کا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ یہی تو میرا اللہ، روزے کا مقصد یہی تو ہے کہ اس سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی اس مہینے میں بے شمار عطا کرتا ہے۔ کوئی لینے والا ہو، اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ ایک دفعہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت میں کہیں سے سیری آ گئی، اور میرے نبی نے اس سیری کو استعمال کر رہے ہیں۔ ساتھ میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، ایک صحابی اور ہے، اور حضرت علی بھی موجود ہے، اور سیری کو استعمال کر رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت بلال تشریف لے آئے، اور بلال نے یوں کہا، یا نبی اللہ، اب اذان کا وقت ہو چکا ہے، اب آپ ہاتھ دھو لیجیے، آپ فارغ ہو جائیے۔ تو حضرت بلال یہ کہہ کر اذان پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں چلے گئے۔ میرے نبی استعمال کر رہے ہیں۔ حضرت بلال کے دل میں کیا بات آئی کہ چلو ایک دفعہ اپنے محبوب کو دیکھ لیتا ہوں، کیا میرے محبوب ابھی بھی سیری کو استعمال کر رہے ہیں؟ تو آ کر دیکھا کہ ہاں، میرے نبی ابھی بھی کھا رہے ہیں۔ تو حضرت بلال نے یوں کہا، یا نبی اللہ، اب صبح ہو گئی، آپ فارغ ہو جائیے، اور خدا کی قسم اب دن نکل چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کر لیا، اور پیچھے کرنے کے بعد میں یہ کہا، او بلال تو نہ کہتا تو خدا کی قسم صبح اور پیچھے چلی جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، اے بلال، اگر آپ قسم نہ کھاتے، اگر آپ نہ قسم کھاتے تو اللہ صبح کو اور پیچھے کر دیتا۔ ایک دفعہ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگ پکا رہے ہیں، کھانا تیار ہو رہا ہے۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تسبیح دو، یعنی بکرا پکا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ مجھے دونوں آگے کے جو حصہ ہوتا ہے، بازو ہوتے ہیں، یہ مجھے دو۔ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی۔
چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کا گوشت بہت زیادہ پسند تھا اور آگے کے دونوں بازو بہت زیادہ پسند تھے اور پٹ اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند تھا اور اسی طرح اللہ کے نبی کو برنی کھجور بہت پسند تھا اور اللہ کے نبی کو عجوا کھجور بہت پسند تھا اور اللہ کے نبی کو دودھ بہت پسند تھا اور اللہ کے نبی کو تازہ روٹی بہت پسند تھی۔ ہاں ایک دفعہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ چلے گئے، فتح مکہ کا موقع ہے، وہاں چلے گئے، وہاں میرے نبی نے باسی روٹی کھائی لیکن زیادہ تازہ روٹی استعمال کرتے تھے۔ تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کر دونوں بازو دے دی۔ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ اور دے دو تو حضرت عبیدہ بن جراح نے یوں کہا یا نبی اللہ بس صرف توہین ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے یوں کہا او عبیدہ اگر آپ مجھے اپنی ڈولی کو اس میں ڈال دیتے اور نکالتے تو خدا کی قسم جب تک میں فارغ نہ ہوتا، جب تک میرا پیٹ نہ بھرتا، اللہ مجھے کھلاتا رہتا۔ یہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ اور میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ منبر پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسرے سینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ حضرات صحابہ پریشان ہو گئے، حضرات صحابہ نے سوچا کہ آج نبی کا کیا معاملہ ہے، نبی نے آج منبر پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ حضرات صحابہ جو کہ آپ کی اداؤں پر مرتے تھے، آپ کی اداؤں پر عمل کرتے تھے، آپ کی ہر ادا کو دیکھتے تھے کہ میرے نبی کی کون سی ادا ہے، میرے نبی کی ادا کون سی ہے، وہ تو صرف اسی کو دیکھ کر صبر کرتے تھے۔ صحابہ کی ہمت نہ ہوتی تھی، صحابہ کی جرأت نہ ہوتی تھی کہ وہ میرے نبی سے جا کر پوچھ لے کہ آپ کا یہ معاملہ کیا ہے، لیکن ایک صحابی نے ہمت کری اور یہ کہا یا نبی اللہ آپ نے آج جب منبر پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو میرے نبی نے یوں فرمایا اور میرے صحابہ جبرائیل میرے سامنے تھے، حضرت جبرائیل جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، جو بڑے فرشتے ہیں، انہوں نے یوں کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور اس مہینے میں وہ اپنی مغفرت کرا لے۔ تو میں نے کہا آمین۔ کتنی بڑی بات بیان کر رہے ہیں۔ اول بات تو حضرت جبرائیل کا بدعا دینا کوئی کم نہ تھا، حضرت جبرائیل کا بدعا دینا کوئی تھوڑا نہ تھا، لیکن اتنی بڑی مہر اور اس بدعا کو اتنا سخت کر دیا میرے نبی نے جب آمین کہہ دیا۔ اللہ میرے نبی نے کبھی کسی کو بدعا نہ دی، میرے نبی کو لوگوں نے مارا، میرے نبی کو طائف کا منظر ہے، میرے نبی کو لوگوں نے ستایا، میرے نبی پہ کیا ظلم نہ کرے، میرے نبی کے جسم سے خون نکلنے لگا، میرے نبی کے جسم سے خون بہنے لگا، لیکن اللہ میرے نبی نے کبھی کسی کو بدعا نہ دی، میرے نبی نے کسی کو بدعا نہ دی۔ اللہ آج میرے نبی پہ کیا نہ ہوا تھا، ارے طائف کے لوگوں نے میرے نبی پہ کیا ظلم نہ کرتے، طائف کے گنڈوں نے میرے نبی کو کیا نہ ستایا تھا، اتنا ستایا، لیکن میرے نبی نے ان کو بھی بدعا نہ دی۔ اللہ آج تو میرے نبی نے بدعا دے دی۔ اور دوسرے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ درود نہ بھیجے۔ میرے نبی نے کہا آمین۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جب نبی علیہ السلام کا نام آئے تو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے اور درود پڑھنا چاہیے۔ اور تیسرے میرے نبی نے یہ کہا کہ جس وقت میں تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے یہ کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے
جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ہو اور اس کو اس کے بوڑھے ماں باپ ملے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے، میں نے کہا آمین۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے بددعا دی ہے جو ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کو دھتکارتے ہیں، ان کو دھکے دیتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، ارے جانو میرے نبی نے جو بددعا دی ہے خدا کی قسم تباہ اور برباد کر دیں گی۔ میرے نبی کی بددعا کوئی چھوٹی بددعا نہیں ہے۔ ارے بتاؤ تو صحیح، میرے نبی نے کبھی کسی کو بددعا نہ دی، لیکن ہلاک ہو جائے یہ وہ شخص کہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پالے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ ہو جائے۔ اتنی خدمت کرو، لیکن آج معاملہ کیا ہے؟ جہاں ماں باپ کو بڑھاپا آیا، ماں باپ کو دھکارنا شروع کر دیا، ان کی بے عزتی کرنی شروع کر دی۔ ارے میرے بھائیوں، اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہیں، اللہ اس سے ناراض ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو جائے بتاؤ پھر کہاں جاؤ گے؟ کون سا در ہے؟ کون سے در پہ جا کر پڑھو گے؟ کون سے در پر جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کو راضی کریں، ان کے قدموں میں گر کر اپنے آپ کو کامیاب بنا لے، ان کی دعائیں کر لے۔ اس دن کو یاد کیا کرو کہ جس دن تمہارے بس میں چلنا بھی نہ تھا اور تمہارا باپ تمہارا ہاتھ پکڑ کر اور تمہاری انگلیاں پکڑ کر تمہیں چلانا سکھایا کرتا تھا۔ اس دن کو یاد کرو کہ جس دن تم گھر میں ہوتے تھے اور تمہارا باپ تمہارے لیے گرمی کے عالم میں اور تپش کے عالم میں اور پریشانی کے عالم میں مزدوری کر کے لایا کرتا تھا اور تمہیں کھلایا کرتا تھا۔ اس دن کو یاد کرو کہ جس دن تم کھایا کرتے تھے اور وہ کمایا کرتا تھا۔ آج تم کمانے لگے اور تمہارے اوپر جوانی چڑھی اور جوانی کی امنگیں آئی تو تم نے ماں باپ کو دھتکارنا شروع کر دیا۔ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، اپنی بربادی کو تلاش نہ کرو۔ ایک دفعہ ایک شخص اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرتا تھا۔ اس نے کہا امی میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں حج پہ جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے یوں کہا نانا اگر آپ حج پہ چلے گئے تو میری کون خدمت کرے گا، مجھے کون دیکھے گا، میں کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں۔ لیکن وہ نہ مانا، اس نے ضد میں آ کر حج پہ چلا گیا۔ راستے میں جا رہا ہے، راستے میں ایک مسجد پڑی ہے، اس کو راستے میں ایک مسجد ملی، اس مسجد میں اس شخص نے قیام کیا کہ چلو تھک گئے آج یہاں قیام کر لو۔ لیکن رات کا وقت ہو گیا، اس گاؤں میں چوری ہو گئی۔ چوری ہونے کے بعد میں لوگ گھروں سے نکلنے شروع ہو گئے اور مسجد کی طرف کو آئے تو دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ تمام لوگوں نے کہا کہ یہی ہے کہ جس نے چوری کی ہے، اس کو پکڑو اور اس کو پکڑ کر باہر لاؤ، اس کو ذلیل کرو، اس کو رسوا کرو۔ لوگوں نے اس کو پکڑا اور مسجد کے باہر لے جا کر اس کو ذلیل کیا اور قاضی صاحب کو بلایا اور بلا کر یوں کہا کہ چور مل گیا۔ قاضی صاحب نے اعلان کر دیا کہ جو چوری کرتا ہے اس کا علاج ہے کہ اسے سب کے سامنے ذلیل کیا جاتا ہے، سب کے سامنے اس کو رسوا کیا جاتا ہے، اس کی بے عزتی کی جاتی ہے۔ اب وہ دل ہی دل میں کہہ رہا ہے کہ میں چور تو نہیں۔ پھر اس نے قاضی صاحب کو یوں کہا کہ قاضی صاحب آپ مجھے چور نہ کہو، ہاں آپ مجھے یہ کہہ دو کہ تم ماں کا نافرمان ہے، اور جو ماں کا نافرمان ہوتا ہے اس کا منظر اور اس کا حشر یہی ہوتا ہے۔ سمجھتے ہو ماں کتنی بڑی نعمت ہے؟ اسلام کے دیوانوں، ماں بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیا کرو۔ جس نے ماں کی قدر کی، ماں دیکھو
جس نے اپنی ماں کو ناراض کیا وہ باہر ذلیل ہوتے ہیں، جس نے اپنے باپ کو پھٹکارا، دھکے دیے، کمزور سمجھا، ان کی عزت کو پامال کیا، تو سمجھ لینا تمہاری بھی بے عزتی ہونے والی ہے، تمہاری بھی عزتیں نیلام ہونے والی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا تمہاری عزت کرے تو اپنے ماں باپ کی قدر کیا کرو۔ میرے جوانوں، ایک صرف اور صرف ماں اور باپ کی وہ نعمت ہے کہ جو بے لوث محبت کرتی ہے،